مسافر مصطفیٰ زیدی 2 فروری 1969۔ یہ ایک طویل نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر ایک طویل سفر پہ روانہ ہوتا ہے۔ شاعر کے لیے یہ سفر صرف ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ ایک تاریخی سفر بھی ہے، ایک فکری سفر۔ اس سفر میں وہ کئی لوگوں سے، متعدد زبانوں سے، مختلف ثقافتوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ عمل اس میں ایک فکری تصادم، ایک فکری توڑ پھوڑ پیدا کرتا ہے، جس کا نتیجہ ایک بہت ہی قیمتی فکری سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ حیات انگیز ہے، حکمت افروز ہے۔ وطن واپسی پہ وہ یہ فکری سرمایہ اپنے ہم وطنوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ میرے وطن تیری خدمت میں لے کے آیا، جگہ جگہ کے طلسمات، دیس دیس کے رنگ، پرانے ذہن کی راکھ، نئے دلوں کی امنگ۔ نہ دیکھ ایسی نگاہوں سے میرے خالی ہاتھ، نہ یوں ہو میری تہی دامنی سے شرمندہ۔ بسے ہوئے ہیں میرے دل میں سینکڑوں تحفے، بہت سے غم، کئی خوشیاں، کئی انوکھے لوگ۔ کہیں سے کیف ہی کیف، کہیں سے درد ہی درد، جنہیں اٹھا نہیں سکتا ہر ایک دشت نورد۔ جو تھیلیوں کی شکم میں سما نہیں سکتے، جو سوٹ کیس کی جیبوں میں آ نہیں سکتے۔ بچھڑ کے تجھ سے کئی اجنبی دیاروں نے مجھے گلے سے لگایا، مجھے تسلی دی، مجھے سکھائے شب تیرا و سیاہ کے راز، میرے بدن کو سکھائے ہزار استلزاز۔ کچھ اس طرح میرے پہلو میں آئے زہرہ و شمس، میں مدتوں یہی سمجھا کیا کہ جسم کا لمس ازل سے تا ابد ایک ہی مسرت ہے، کہ سب فریب ہے، میرا بدن حقیقت ہے۔ اور اس طرح بھی ہوا ہے کہ میری تنہائی سمندروں سے لپٹ کر، ہوا سے ٹکرا کر، کبھی سمیٹ کے مجھ کو نئے جزیروں میں، کبھی پہاڑ کے جھرنے کی طرح بکھرا کر، کبھی بٹھا کے مجھے آسمان کے دوش بدوش، کبھی زمین کی تہوں میں جڑوں میں پھیلا کر، کچھ اس طرح میرے احساس میں سمائی ہے کہ مجھ کو ذات سے باہر نکال لائی۔ کچھ ایسا خواب سا نہ خوابیاں سی تاری تھی، بدن تو کیا مجھے پرچھائیاں بھی بھاری۔ اس بند میں شاعر اس فکری توڑ پھوڑ، اس فکری تصادم کا تذکرہ کر رہا ہے جس سے ہر زمانے کا ہر انسان نبرداز مرا ہے۔ بقول حمایت علی شاعر، ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں، ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا۔ اس فکری تصادم کی ایک انتہا تو یہ ہے کہ انسان اپنے وجود باطنی کی مکمل نفی کرے، وہ انکار کر جائے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ ایک خدا واحد ہے جو اس پوری کائنات، اس پورے مرکز کو چلا رہا ہے۔ وہ خدا واحد کا منکر ہو جائے، نعوذ باللہ، وہ کلام الہی کا منکر ہو جائے، نعوذ باللہ، اور اس کا پورا مرکز، اس کے عقل کا، اس کی منطق کا، اس کے عمل کا، اس کا یہ ظاہری وجود، اس کا جسمانی وجود بن کے رہ جائے۔ اس کی دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس قدر جدا کر دے اپنے وجود خاکی سے کہ اس کو اپنی پرچھائی بھی اضافی محسوس ہو۔ ایک معتدل راستہ ہے جو ہمیں اپنانا ہے، جس کی طرف احمد ندیم قاسمی نے یوں اشارہ فرمایا ہے، اپنی مٹی کی کسوٹی کو کبھی پرکھو ندیم، جسم کے رشتے سے سمجھو روح کے اسرار۔ اس آخری شعر میں بدن تو کیا مجھے پرچھائیاں بھی بھاری تھی، شاعر نے لاشعوری طور پر ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ عکس، پرچھائی، شیڈو صرف ایک فزیکل آبجیکٹ کا ہوتا ہے، ایک اسپرچول آبجیکٹ کا نہیں ہوتا۔ ہمارا وجود خاکی ایک فزیکل اینٹیٹی ہے، اس لیے اس کا عکس بھی ہوتا ہے، پرچھائی یا شیڈو۔ میرے وطن کہاں تھے تیرے تماشائی، کہ دیدنی تھا میرا جشن آبلا پائی۔ کچھ ایسے لوگ ملے شہر غیر میں مجھے، کئی فرشتہ نفس دشمنوں کی یاد آئی۔ میں سوچتا ہوں کم ہوں گے ایسے دیوانے،
نہ کوئی قدر ہو جن کی نہ کوئی رسوائی، مجھے بجھا نہ سکی یخ زدہ ہوائے شمال، مجھے ڈبو نہ سکی قلزموں کی گہرائی، نہ جانے کیسا کر رہا تھا میرا وجود کے روز میرے قریب زمیں گھومتی ہوئی آئی۔ تلاش کرتے ہوئے گمشدہ خزانوں، بہت سے مصر کے فرعون مقبروں میں ملے، زبان سنگ سے جو ہم کلام ہوتے تھے کچھ ایسے لوگ پرانے مجسموں میں ملے۔ اس موقع پہ مجھے پروفیسر انور مسعود صاحب کا ایک شعر یاد آ، آخر کار گرے قلزم خاموشی، اپنی آواز کا مینار بنانے والے۔ تلاش کرتے ہوئے گمشدہ خزانوں، بہت سے مصر کے فرعون مقبروں میں ملے، زبان سنگ سے جو ہم کلام ہوتے تھے کچھ ایسے لوگ پرانے مجسموں میں ملے۔ بلند و بام کلیسا میں تھے وہی فنکار جو خستہ حال مساجد کی گنبدوں میں ملے، میری تھکی ہوئی خابیدگی سے نالا تھے وہ رت جگے جو مسائل کی کروٹوں میں، کئی سراغ نظر آئے داستانوں میں، کئی چراغ کتابوں کے حاشیوں میں ملے۔ سنا کہ اپنے عروج و زوال کے قصے سبھی نے مجھ سے میرا رنگ داستاں پوچھا، دکھا کہ برف کے موسم میرے بزرگوں نے مزاج شولگی عصر نوجواں پوچھے۔ میری جھکی ہوئی آنکھیں تلاش کرتی ہیں کوئی ضمیر کا لہجہ، کوئی اصول کی بات، گزر گئی میرے پلکوں پہ جاگتی ہوئی رات، ندامتوں کا پسینہ جبی پہ پھوٹ گیا، میری زباں پہ تیرا نام آ کے ٹوٹ گیا، قبول کر یہ ندامت کے اس پسینے کی ہر ایک بوند میں چنگاریوں کے سانچے ہیں، قبول کر میرے چہرے کی جھریاں جن کہیں جنون کہیں تہذیب کے تماچے ہیں، سنبھال میرا سبک ہدیہ غم ادراک جو مجھ کو 7 سمندروں کا زہر پی کے ملا، ثقافتوں کے ہر آتش فشاں میں جی کے ملا، طلب کیا مجھے یونان کے خداؤں نے، جنم لیا میرے سینے میں دیوتاؤں نے، فریب و حرص کے ہر راستے سے موڑ دیا اور اس کے بعد سپر مارکیٹ پہ چھوڑ دیا جہاں بس ایک ہی معیار آدمیت تھا، ہجوم مرد و زنا محو سیر وحشت، گھڑی کا حسن نئے ریڈیو کی زیبائی، پلاسٹک کے کول نائلان کی ٹائی، اطالیہ کے نئے بوٹ ہانگ کانگ کے ہار، کرائزلر کی نئی رینج ٹوکیو کے سنگار، ہر ایک جسم کو آسودگی کی خواہش تھی، ہر ایک آنکھ میں اسباب کی پرستش تھی۔ یہ انہماک قیادت میں بھی نہیں ملتا، یہ سوء نفس عبادت میں بھی نہیں ملتا۔ اس بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ ہم اتنا مادہ پرستی میں غرق ہو کے رہ گئے ہیں کہ ہمیں صرف اپنی جسمانی آسودگی کے سوا کچھ نہیں سجائی دیتا، ہم پہ ذہول کے پردے پڑ چکے ہیں، ہم اپنے باطنی وجود سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، مکمل غافل ہو چکے ہیں۔ ہر ایک آنکھ میں اسباب کی پرستش تھی، ہمارا انر کور بالکل مر چکا ہے، ہمارے صرف ایکسٹرنل فزیکل سینسرز ہیں جو رسپونڈ کر رہے ہیں اور وہ رسپونڈ کر رہے ہیں مادہ پرستی۔ یہ انہماک قیادت میں بھی نہیں ملتا کہ یہ فوکس، یہ ڈیووشن، یہ کانسنٹریشن، یہ ہمیں کسی قیادت میں بھی نظر نہیں آتی جو مادہ پرستی میں اسباب کی پرستش میں نظر آتی۔ ہر ایک جسم کو آسودگی کی خواہش تھی، ہر ایک آنکھ میں اسباب کی پرستش تھی۔ یہ انہماک قیادت میں بھی نہیں ملتا، یہ سوء نفس عبادت میں بھی نہیں ملتا۔ میرے وطن میرے سامان میں تو کچھ بھی نہیں، بس ایک خواب ہے اور خواب کی فصیلیں ہیں، قبول کر میری میلی قمیض کا تحفہ کہ اس کی خاک میں سجدوں کی سرزمینیں ہیں، نہ دھل سکے گا یہ دامن کہ اس کے سینے پر بیافرا کے مقدس لہو کی چھینٹیں ہیں، یہ ویٹ نام کی گلیاں ہیں جن کے ذروں میں پیمبروں کی دمکتی ہوئی جبینیں ہیں۔